اس کہانی اولیو اور خوفناک بلاگر کو تحریر کیا ہے نصر سعید نے اور تصاویر بنائی ہیں نائلہ احمد نے۔ چھوٹے سر، روشن آنکھوں اور چمکدار زیتونی سبز رنگ کا خول والا کچھوا اولیو سمندر کے نیچے اپنے پسندیدہ پتھر کے پاس گھس کر لیٹ گیا۔ اپنی دل پسند غذا جیلی فش اور جھینگوں سے شکم سیر وہ ایک لمبی جھپکی لینے کے لیے تیار تھا۔ عالم غنودگی میں اولیو کو اپنی سمندری دوست ڈالفن ڈبی کی بات یاد آئی۔ سمندر میں بکھرے پلوگر سے ہوشیار رہنا، ڈبی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جب بحری گائے ڈنگا نے پوچھا یہ پلوگرز کون ہیں تو ڈبی نے بتایا کہ یہ پلاسٹک کے درندے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب ڈالفن ڈبی اپنے ناشتے کی تلاش میں نکلی تو پلاسٹک کی رنگین تھیلی کو اسکوڈ سمجھ بیٹھی جو اس کا پسندیدہ کھانا تھا۔ اصل میں وہ پلوگر تھا جس میں وہ پھنس گئی اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو وحشی پلوگر سے چھڑایا۔ سب دوست ڈبی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ اولیو اس رات ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ اسے خواب میں سمندر کے اندر مختلف رنگوں کے پلوگرز نظر آئے۔ ٹافی ریپر پلوگرز، پلاسٹک سٹرا پلوگرز، پلاسٹک باٹل پلوگرز اور مچھلی پکڑنے کے جال کے پلوگرز سب اطراف میں گھوم رہے تھے۔ ایک ہولناک منظر تھا۔ اولیو ساری رات بے چین رہا۔ اگلی صبح روشن اور چمکدار تھی۔ جب اولیو ناشتے کی تلاش میں نکلا تو اسے اپنے دوست ملے جو چھپن چھپائی کھیلنے کے لیے تیار تھے۔ ایک خوبصورت سما تھا۔ سورج کی شعاؤں سے ڈالفن ڈبی کی جلد چمک رہی تھی۔ آکٹوپس اولی اپنے 8 بازو ارد گرد ہلا رہی تھی گویا کہ وہ سورج کی روشنی میں رقص کر رہی ہو، اور بحری گائے ڈنگا اپنے بڑے سے جسم اور شارک جیسی دم کے ساتھ ان کے گرد حلقوں میں تیر رہا تھا۔ اولیو اتنا لطف اندوز ہوا کہ وہ اپنے ڈراؤنے خواب اور سمندر میں پھیلے ہوئے پلوگرز کو بھول گیا۔ ڈنگا نے جب 1 سے 100 تک کی گنتی شروع کی تو باقی دوستوں نے چھپنے کے لیے رفتار تیز کر دی۔ اولیو جوش و خروش میں اپنے بازو پر پڑھاتے ہوئے چھپنے کے لیے ایک پتھر کی جانب تیرنے لگا۔ اچانک اس نے تیزی سے چکر کھایا اور بہاؤ میں کھنچتا چلا گیا۔ پلوگرز نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے پتہ چلتا، ایک سفید پھٹی ہوئی پلاسٹک کی تھیلی نے اس کا پیچھا کیا اور اولیو کے جسم کے اطراف میں لپٹ گئی۔ وہ جتنی زیادہ کوشش کرتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ وہ تیرتا ہوا سمندر کی سطح پر پہنچ گیا۔ خوف زدہ اور ہانپتے ہوئے اولیو کو ماہی گیر کی کشتی سے آتی ہوئی موٹر کی آواز سنائی تھی۔ اولیو اور گھبرایا۔ کشتی میں سوار 4 ماہی گیروں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اولیو مشکل میں ہے۔ انہوں نے اپنے چپو کے سہارے کچھوے کو اپنے نزدیک لانے کی کوشش کی، لیکن اولیو خوف کے مارے اور دور ہٹتا گیا۔ اچانک اولیو کو ایک سپلیش کی آواز سنائی دی۔ ایک ماہی گیر نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اولیو کے نزدیک آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اولیو برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے تو اس نے اس کو پلاسٹک کی تھیلی سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ماہی گیر نے اولیو کو رسی سے باندھ کر کشتی پر کھینچا اور چھری سے پلاسٹک کو کاٹ کر ہٹایا۔ اس دوران ماہی گیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ شکایت کر رہے تھے کہ سمندری جانور اکثر پلاسٹک کو کھانا سمجھ کر کھا لیتے اور اولیو کی طرح کبھی اس میں پھنس بھی جاتے۔ ماہی گیر پریشان سنائی دے رہے تھے۔ بیچارہ اولیو خوف سے کانپ رہا تھا۔ نہ جانے ماہی گیر اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ جب ماہی گیروں نے اس کو پلاسٹک کی بوری سے آزاد کر دیا تو انہوں نے اسے سمندر میں واپس لوٹا دیا۔ اولیو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسرور اولیو نے تیرنے کی تیزی پکڑی۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے اپنی رفتار سست کی اور مڑ کر ان ماہی گیروں کو دیکھا جنہوں نے اس کی جان بچائی تھی۔ اولیو نے اپنے چھوٹے سے سر کو اوپر نیچے ہلایا اور بازو لہرائے جیسے کہ
شکریہ ادا کر رہا ہو۔ وہ ان کا بہت مشکور تھا۔ جہاں تک ماہی گیروں کی بات تھی، ان سب نے اولیو کی ادا دیکھ کر نعرہ لگایا، ہورے! وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک معصوم کچھوے کو سمندر میں پھیلے ہوئے ہولناک پلوگر سے بچا لیا۔ امید ہے کہ آپ کو بھی یہ کہانی سننے میں اتنا ہی مزہ آیا ہوگا جتنا مجھے سنانے میں۔